جب بھی نیا بجٹ پیش کیا جائے یا IMF کے ساتھ کوئی ڈیل سائن کی جائے تو ایک دم سے ٹیکس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو مہنگائی کا طوفان آ جاتا ہے۔ تو اصل میں ٹیکس ہے کیا؟ یہ جاننا ایک عام آدمی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ٹیکس اس نظام میں، جو کہ مغربی سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس میں عوام سے پیسہ لینے کا ایک طریقہ ہے کہ یہ والا ٹول استعمال کر کے حکومت عوام سے پیسہ لیتی ہے اور پھر عوام پہ خرچ کرتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جب ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں عوام سے پیسہ لینے کا جو طریقہ ہے وہ زکوٰۃ ہے، کہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ لی جائے اور پھر غریب عوام پہ خرچ کی جائے۔ تو آج زکوٰۃ اور ٹیکس کا موازنہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے زکوٰۃ کا نظام اس نظام سے بہترین ہے اور ایک ڈوبتی ہوئی معیشت کو کیسے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ٹیکس کی بات کریں تو ٹیکس ہر آدمی پے کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو بنیادی ضروریات کی چیزوں پر ٹیکس ہے، جن میں کھانے پینے کی اشیاء، موبائل لوڈ ہو گئے، گیس اور پیٹرول ہو گیا، تو ان چیزوں پہ ہر آدمی ٹیکس پے کرتا ہے۔ وہ چاہے دیہڑی دار مزدور ہو، چاہے کوئی عام ڈرائیور ہو، یا کوئی 20-22 گریڈ کا افسر ہو، یا کوئی ذمہ دار یا کاروباری انسان ہو، سب حضرات ٹیکس پے کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جو اسپیشل ٹیکس لگایا جاتا ہے، جو لگژری آئٹمس جن کو ہم عیاشی والی آئٹمس کہتے ہیں، کہ جو بنیادی ضروریات کے علاوہ جو چیزیں ہیں، جن میں موبائل، لیپ ٹاپ، گاڑیاں وغیرہ، تو یہ ٹیکس اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ امیر لوگوں سے جو ٹیکس لیا جا سکے۔ لیکن چاہے موبائل ہو چاہے گاڑی ہو، وہ کسی امیر آدمی کے لیے، کسی کا کاروباری افراد کے لیے وہ تو اس کی عیاشی ہو سکتی ہے، لیکن جب ایک غریب آدمی موبائل خریدے گا یا لیپ ٹاپ خریدے گا یا گاڑی خریدے گا اپنی ضروریات کے لیے، اپنی مجبوری کے لیے، تو وہ اسپیشل ٹیکس اس پہ پے کرے گا۔ تو یہاں پہ ایک غریب آدمی کے لیے کوئی بھی رعایت نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹیکس معاف کیا جائے یا اس کو ٹیکس میں چھوٹ دی جائے، بلکہ جب بھی ہماری معیشت ڈوب رہی ہو تو اور زیادہ ٹیکس لگا کے غریب عوام کو غریب سے غریب تر کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ زکوٰۃ کو دیکھیں تو پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک عام غریب آدمی پہ، ایک دیہڑی دار جو مزدور ہے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ زکوٰۃ کا ایک سٹینڈرڈ، ایک معیار ہے، ایک حد مقرر کی گئی ہے۔ اس حد سے زیادہ اگر کسی کے پاس دولت ہوگی یا اس کی آمدن جو ہے اس سے زائد اس کے پاس، کہ جو اس کی ضروریات ہوگی اس سے زائد اس کے پاس اثاثے ہوں گے، تو وہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بندہ جس کے پاس کم آمدن ہے وہ کم ٹیکس پے کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بندے کے پاس جو اس کی آمدن ہے، زائد آمدن، وہ 1,00,000 ہے، تو وہ 1,00,000 پہ 2.5% زکوٰۃ پے کرے گا، 2.5%۔ لیکن ایک بندے کا کاروبار اربوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، تو وہ اپنی اس زائد رقم پہ جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ تو اس میں دیکھیں کتنا انصاف والا نظام ہے کہ غریب آدمی کو بالکل آزادی دی جا رہی ہے، اور جو درمیانی طبقے کے لوگ ہیں ان کو وہ تھوڑی زکوٰۃ دیں گے۔ لیکن جو ہائی کلاس کے لوگ ہیں، جو بہت زیادہ امیر ہیں، جن کے اپنے کاروبار، اپنی زمینیں ہیں، وہ بہت زیادہ ٹیکس پے کریں گے اپنے آمدن کے مطابق، اور جو ان کے اثاثے ہیں ان کے مطابق پے کریں گے۔ تو یہ ایک ایسا انصاف والا نظام ہے کہ جو زائد اثاثے والے لوگ ہیں ان سے پیسے لے کے پھر غریب عوام پہ لگایا جاتا ہے تاکہ اس کو امپاور کیا جا سکے، تاکہ اس کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے۔ تو کسی بھی ملک کی معیشت کو اس وقت تک ہم ٹھیک نہیں کر سکتے کہ جب وہاں کے اندر ایک توازن نہ پیدا کیا جائے۔ اگر کچھ لوگ بہت زیادہ امیر ہو جائیں گے اور کچھ لوگ بہت زیادہ غریب ہو جائیں گے تو یہ جو عدم استحکام ہے، یہ جو انسٹیبلٹی ہے، یہ معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو آج اسی وجہ سے ہمارے ملک کی معیشت آپ دیکھ لیں کہ یہ ہم نے اسلام کا اور قرآن کا یہ اتنا انصاف والا نظام چھوڑ کے ہم نے مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اپنے ملک میں